بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو ویورز، ہوپ یو آر فائن۔ آج میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار منچورین کی ریسیپی جو ہم اکثر چائنیز رائس کے ساتھ چائنیز ریسٹورنٹ میں کھاتے ہیں، لیکن گھر میں کس طرح آسان طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان سی ریسیپی ہے۔ آئیے ریسیپی کو شروع کریں۔ یہاں پر میں نے آدھا کلو بون لیس چکن لیا ہے اور اس کو بڑے کیوبس میں کٹ کر لیا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے اس کی میرینیشن کریں گے۔ آدھا چائے کا چمچ آپ نے اس میں نمک شامل کرنا ہے۔ آدھا چائے کا چمچ اس میں کالی مرچ کا پاؤڈر شامل کریں گے۔ 2 سے 3 کھانے کے چمچ ہم اس میں کارن فلاور پاؤڈر شامل کریں گے۔ تھوڑی سی چلی سوس اور سویا سوس تقریباً 2 ٹیبل سپون، اور ایک ایگ کو بیٹ کر کے آدھا آپ نے شامل کر لینا ہے، کیونکہ یہ ½ kg چکن ہے۔ اگر آپ کے پاس 1 kg ہو تو پھر آپ ایک پورا انڈا شامل کر لیجیے گا۔ باقی ½ ایگ کو ہم سیو کر لیں گے، اور جب چائنیز رائس بنائیں گے تو اس کے آملیٹ بنانے میں اس کو بھی یوز کر لیں گے۔ بس آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے بہت اچھے سے۔ اگر آپ کو لگے کہ تھوڑا سا لیکوڈی ہے تو آپ اس میں 1-2 کھانے کے چمچ کارن فلاور اور شامل کر سکتے ہیں۔ میرینیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے۔ اگر موسم گرم ہے تو آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے، اگر سردی ہے تو پھر آپ اس کو کچن کاؤنٹر پہ ہی 10 سے 15 منٹ کے لیے رہنے دیں۔ کڑھائی میں گھی گرم کر لیں گے اور میرینیٹڈ چکن کے پیس ایک ایک کر کے ہم کڑھائی میں شامل کرتے جائیں گے۔ بہت تیز آنچ پہ اس کو آپ نے کوک نہیں کرنا، بس درمیانی آنچ پہ آپ اس کو کوک کریں۔ جب یہ اچھے سے گولڈن ہو جائیں گے تو ہم ان کو نکال لیں گے۔ تمام چکن کے پیس کڑاہی میں ڈالنے کے بعد آپ نے 2 منٹ کے لیے اس کو بالکل بھی ٹچ نہیں کرنا، ورنہ اس کی کوٹنگ جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 2 منٹ اس کو درمیانی آنچ پہ ایسے ہی پکڑے رہنے دینا ہے، پھر مکس کرنا ہے اور مسلسل چمچ چلاتے ہوئے برابر کا آپ نے اس کو ایک جیسا گولڈن کلر لے آنا ہے، اور پھر آپ نے اس کو نکال لینا ہے۔ سارے چکن پہ ایک جیسا کلر آ گیا تھا اور میں نے اس کو نکال لیا ہے۔ اب یہاں پہ کڑاہی میں جو ایکسٹرا گھی ہے وہ نکال لیں گے، اور تھوڑا سا گھی تقریباً 3 سے 4 کھانے کے چمچ کے برابر گھی کڑاہی میں رہنے دیں گے۔ سب سے پہلے اس گھی کے اندر ہم شامل کریں گے لہسن ادرک کا پیسٹ۔ آپ صرف لہسن کو چوپ کر کے بھی شامل کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی لہسن ادرک کا پیسٹ تھوڑا سا گولڈن ہو جائے گا تو ہم اس میں بڑے کیوبس میں کٹی ہوئی شملہ مرچ شامل کریں گے، اور ایک بڑے کیوبس میں کٹا ہوا پیاز اس میں شامل کر دیں گے۔ 2 منٹ کے لیے بس آپ نے اس کو گھی لہسن ادرک کی پیسٹ کے ساتھ اچھے سے سوتے کر لینا ہے۔ نہ ہی سبزیوں کا کلر چینج ہونا چاہیے اور نہ ہی یہ بالکل سافٹ ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ جو فرائی کیا ہوا چکن ہے وہ بھی شامل کر دیں اور اچھے سے 1 منٹ کے لیے مزید اس کو مکس کر لیں۔ اب ہم اس میں اپنے ذائقے کے مطابق نمک، جو کہ میں نے تقریباً آدھا چائے کا چمچ شامل کیا ہے۔ آدھا چائے کا چمچ ہی یہاں پر ہم کالی مرچ کا پاؤڈر شامل کریں گے، یہ آپ اپنے ذائقے کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم اس کو مکس کر 3 سے 4 کھانے کے چمچ ہم اس میں سویا سوس شامل کریں۔ 4 کھانے کے چمچ ہی ہم اس میں چلی سوس کو شامل کریں گے۔ 2 کھانے کے چمچ ہم نے اس میں چینی شامل کرنی ہے۔ یہ ایک پرفیکٹ ریشو ہے آدھا کلو چکن کی منچورین بنانے کی۔ اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں 1 کپ بھر کے کیچپ کا شامل کرنا ہے۔ کیچپ آپ کسی بھی اچھے برانڈ کی لے لیجیے۔ کیچپ شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے، اور مکس کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے 2 گلاس پانی۔ آپ 2 سے 2.5 گلاس شامل کر سکتے ہیں، جتنی آپ نے گریوی رکھنی ہے آپ اتنا پانی شامل کر لیں، اور اس کو پھر سے ایک دفعہ اچھے سے مکس کر لیں۔ ایک ابال آنے دیں گے اور اس کو اتنی دیر پکا لینا ہے کہ اس کو ایک جوش آ جائے۔ اب اس میں نے 3 کھانے کے چمچ سرکہ شامل کیا ہے، سفید سرکہ۔ آپ نے بھی یہ شامل ضرور کرنا ہے۔ اس ٹائم پہ آپ اس کا فلیور چیک کر سکتے ہیں، اگر آپ کو کوئی بھی چیز کم لگ رہی ہو تو آپ وہ شامل کر سکتے ہیں۔ تھوڑے سے پانی میں نے 1 کھانے کا چمچ بھر کے کارن فلاور شامل کیا ہے۔ اس کی ایک اسموتھ سی سلری بنا کے آپ نے منچورین والے سالن میں ڈال دینا ہے اور اس کی گریوی کو تھک کر لینا ہے، اور بس صرف 2 منٹ کے لیے آپ نے پکانا ہے۔ کسی بھی چیز کو آپ نے اوور کوک نہیں کرنا۔ ویجز کو بالکل سافٹ نہیں ہونا چاہیے، ان کا کرنچ برقرار رہنا چاہیے، اور اس کو کوک بھی ہونا چاہیے۔ تو مزیدار سا زبردست سا منچورین تیار ہے۔ یہاں آپ اس کی کنسسٹنسی چیک کر سکتے ہیں، کتنا زبردست سا یہ منچورین ریڈی ہوا ہے۔ اب اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چائنیز رائس کی ریسیپی، جس کے لیے آپ نے گھی میں لہسن ادرک کا پیسٹ لینا ہے اور اس کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے۔ چھوٹے کیوبس میں کٹا ہوا چکن لیں گے، چکن کو بھی اس کے ساتھ شامل کریں گے اور اچھے سے فرائی کر لیں گے۔ چکن تقریباً میں نے 250 گرام لیا ہے، اور چاول اس کے لیے 750 گرام لیں گے۔
آپ نے بس اس کو تب تک فرائی کر لینا ہے جب تک ان کا کلر اچھے سے چینج نہیں ہو جاتا اور یہ کوک نہیں ہو جاتے۔ اس کے ساتھ میں نے شامل کر دیا تھا 1 چائے کا چمچ اس میں نمک کا۔ نمک اسی وقت شامل کر دیا کریں تاکہ چکن میں اور ویجز میں اچھے سے مکس ہو جائے اور اس سے چکن کا ٹیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے۔ بس اس کو ہم مکس کریں گے اور تب تک کوک کر لیں گے جب تک یہ بالکل ٹینڈر نہ ہو جائے، سافٹ نہ ہو جائے۔ اب یہ ٹینڈر ہو چکا تھا، پک گیا تھا۔ اب اس میں شامل کریں گے بڑے کیوبس میں کٹی ہوئی گاجر۔ یہاں پر میں نے تقریباً 2 گاجریں لی ہیں جو 200 گرام کے قریب ہوں گی، اور اس کو بھی اس میں شامل کر کے اب ہم اس کو کور کر کے نہیں پکائیں گے۔ جب بھی سبزیوں کو آپ نے شامل کرنا ہے کور نہیں کرنا، بس ایسے ہی آپ نے اس کو پکانا ہے۔ کور کرنے سے اس میں بہت زیادہ سٹیم بن جاتی ہے جس سے سبزیوں کا رنگ جو ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، یعنی وہ رنگ بدل جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی جیسے 2 منٹ گزریں گے اور گاجریں تھوڑی سی سافٹ ہوں گی تو ہم شامل کریں گے بڑے کیوبس میں کٹی ہوئی شملہ مرچ اور پیاز، اور بند گوبھی کو بھی میں نے کیوب میں کٹ کیا ہوا ہے یہ، لیکن ہم بعد میں شامل کریں گے۔ ان سب چیزوں کو مکس کریں گے، صرف 2 منٹ کے لیے ہی آپ نے اس کو کوک کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے اسپائسیز اور ساسز۔ 2 منٹ کے لیے اچھے سے یہ سوتے ہو گئی ہیں۔ اب ہم اس میں شامل کریں گے کالی مرچ کا پاؤڈر 1 چائے کا چمچ۔ آپ چاہیں تو اس میں کٹی لال مرچ بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا اسپائس پسند کرتے ہیں۔ میں نے بس تھوڑی سی اس میں کٹی لال مرچ شامل کی ہے، آپ برابر کی بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے سویا سوس 3 کھانے کے چمچ، چلی سوس 4 سے 5 کھانے کے چمچ۔ سویا سوس کو ہمیشہ تھوڑی کم مقدار میں لیتے ہیں چلی سوس سے، کیونکہ اس کا فلیور بہت سٹرونگ ہوتا ہے۔ یہ ذائقے کو انہینس کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کو ہم چلی سوس سے تھوڑا کم مقدار میں استعمال کرتے ہیں۔ بس سب چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے، اور اس کے بعد یہاں پر بند گوبھی کو شامل کر دیں گے۔ اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو ایسے ہی کسی جالی سے کور کر کے رکھ دیں گے۔ آپ نے ڈھک کر نہیں دینا ورنہ سٹیم اندر رہ جائے گی اور سبزیوں کا کرنچ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ سبزیوں کو آپ نے اوور کوک نہیں کرنا اور اس کو جالی سے ڈھانپ کے رکھنا ہے تاکہ سٹیم اس کی نکلتی رہے، ورنہ پھر سبزیوں کا کرنچ ختم ہو جائے گا۔ اب ہم فٹافٹ سے آملیٹ تیار کر لیتے ہیں۔ 3 عدد انڈے لی ہیں، اس میں نمک، کالی مرچ کا پاؤڈر، تھوڑا سا یلو فوڈ کلر، چلی سوس اور سبز پیاز ڈال کے اس کا اسکریمبل کرتے ہوئے ایگ کا آملیٹ تیار کر لیں گے۔ بس جی سبزیوں کے ساتھ چاول، ابلے ہوئے چاولوں کو شامل کریں گے اور اس میں آملیٹ شامل کریں گے، مکس کر دیں گے۔ مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو 5 سے 7 منٹ کے دم پہ رکھنے ہیں۔ چاول 90% کوک ہیں۔ انڈے کے آملیٹ کو بھی شامل کر دیں۔ مزیدار سے ہمارے چائنیز رائس تیار ہو جائیں گے جن کو آپ نے اس منچورین کے ساتھ سرو کرنا ہے۔ بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار سی یہ چائنیز ڈش ہے۔ اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ اس طرح کی مزید ریسیپیز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا اور اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔